بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں کہ ستاروں کے تباہ ہونے کا عمل قیامت آنے پر ہی ہوگا کہ ستاروں کے تباہ ہونے کا عمل قیامت آنے پر ہی ہوگا۔ یہ عمل تو کائنات میں ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ ستارے بن بھی رہے ہیں اور ٹوٹ بھی رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اچانک کوئی ستارہ پھٹ جاتا ہے اور پھٹنے پر اس کا ملبہ زبردست دباؤ اور ملبہ اربوں میلوں میں پھیل کر ارد گرد کے ستاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ایسے ہی بڑے حادثے کا انکشاف ہوا تھا اور اس سے اٹھنے والا گرم مادہ لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی صورت میں چاروں طرف بڑھتے دیکھا گیا۔ ستاروں کے اس طرح پھٹنے کے عمل کو نووا کا نام دیا گیا ہے یا سپر نووا کا نام دیا گیا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر اس طرح کے طوفانی واقعات تو ہمارے اپنے سورج میں بھی ہر وقت نظر آتے ہیں۔ ان کو ہم شمسی طوفان کہتے ہیں یا انہیں شمسی طوفان کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کہیں یہی شمسی طوفان زیادہ بڑھ جائیں تو شاید زمین اور اس پر موجود ہر شے جل کر خاک ہو جائے۔ انسان ہر وقت ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ آسمان سے شہاب ثاقب، سورج سے کسی بھی وقت شمسی طوفان کا سامنا ہو سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے ستاروں کا ملبہ آ کے ٹکرا سکتا ہے، اور محفوظ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال قیامت کے نزدیک آسمانی دنیا میں بہت زیادہ افراتفری کا منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی شہاب ثاقب میں بہتات ہوگی اور ستاروں کی توڑ پھوڑ کا عمل ہوگا۔ اس طرح کی تباہی کی نشاندہی مندرجہ ذیل آیات میں بھی کی گئی ہے۔ جس دن آسمان انتہائی شدت سے افراتفری کے عالم میں ہوں گے اور پہاڑ انتہائی تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ سورۃ طور آیت 9 تا 10۔ جب زمین اپنی گریوٹی کھو رہی ہوگی یا زمین پر سورج کی کشش کی قوت بڑھ جائے گی، چاند زمین کے نزدیک آ جائے گا تو اس کی بھی گریوٹی بڑھ جائے گی، تو بہت امکان ہے، پاسیبلٹی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اوپر اٹھ جائیں اور ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں۔ جس وقت زمین آہستہ آہستہ سورج سے قریب ہو رہی ہوگی اور پھر جب سورج سے سوا نیزے تک پہنچے گی، اس عرصے میں اوپر آسمان پر کہکشاؤں اور ستاروں کے ٹکرانے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ ستاروں کے ٹکرانے کے عمل کو اہل زمین پر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل زمین ان مناظر کو دیکھ کر خوفزدہ، اور لازمی سی بات ہے، اوپر جب ٹکرا رہے ہوں گے نیچے خوف و ہراس ہوگا۔ ان پر ہر وقت موت اور تباہی کا خوف مسلط ہوگا اور وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ زمین کچھ عرصہ تک سورج سے سوا نیزے پر رہنے کے بعد آخر کار سورج سے جا ٹکرائے گی۔ پوری کائنات کی قیامت کا ایک سبب تو اس کا سکڑنا ہے اور پھر انتہا تک سکڑنے کے بعد اپنے ہی رد عمل سے پھٹ جانا ہے۔ یعنی کہ یہ کائنات جو سائنٹسٹ کہتے ہیں ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور یہ ایکسپینشن کا نظریہ تو بہت پہلے کا ہے۔ ہو سکتا ہے اب یہ کنٹریکٹ ہونا شروع ہوئی ہو، کیونکہ ان کے مطابق جب یہ میکسیمم ایکسپینشن پر جائے گی تو پھر یہ کنٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ سکڑنا شروع ہوگی اس عمل کے دوران اوپر سے ستارے بھی آ کر ٹکرائیں گے اور اس کائنات کا تمام مادہ ایک جگہ پر آ کر ٹکرائے گا، جس سے بہت زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوگی۔ یہ منظر انتہائی ہولناک ہوگا، جسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: آنے والی گھڑی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا یعنی کہ وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ سورہ نجم 53
آیت 57 تا 61۔ اس آیت میں ڈرایا جا رہا ہے اور واقعی بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ چھوٹے موٹے جو زلزلے آتے ہیں یہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں انسانوں کو، اوپر سے جو اتنے بڑے ستارے ہیں جن کے مقابلے میں یا ایسے ایسٹرائڈز اور میٹرائڈز ہیں، اگر زمین کی طرف برس دیں تو زمین ایک ذرے کی مانند ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں زمینیں اس میں سما جائیں، تو جب اتنے خوفناک ٹکراؤ ہوں گے تو کیا خوفناک منظر ہوگا۔ اب آگے ایک آیت اور ہے سورہ قمر کی، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ قمر 54 آیت 1۔ بات وہی ہے کہ سورج آہستہ آہستہ اپنی حدت کو، اپنی ہیٹ کو کھو رہا ہے، اس میں فیوژن ریئیکشنز ہو رہے ہیں۔ ایک تک آئے گا سورج کی گریوٹی بڑھتی جائے گی، ہو سکتا ہے اب بھی بڑھ رہی ہو، اور زمین کا چکر چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی گریوٹی بڑھنے سے زمین سورج کے نزدیک ہوتی چلی جائے گی، اور پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہو، تو چاند بھی زمین کے ساتھ ساتھ اس کے نزدیک جائے گا۔ سارا نظام درم برم ہونے سے یا تو چاند پر بہت زیادہ پریشر ہوگا، یا چاند سورج سے، زمین سے پہلے ہی سورج سے جا کے ٹکرا جائے گا، جس سے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جس دن کانپنے والے کانپے گی، اور اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ اس آیت میں یہ کانپنے والی سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ زمین لرز اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی یہ ہے کہ کافر پوچھتے تھے نا کہ اچھا بتاؤ قیامت کب ہے؟ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری کسی نے نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پاک کے مطابق وہ فرماتے تھے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، مجھے تو غیب کا اتنا ہی علم ہے جتنا دے دیا جاتا ہے۔ غیب کے علم کے بارے میں وہ فرماتے تھے، اے نبی ان سے کہہ دو، قرآن پاک کی آیت کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے نفع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ تو قیامت کے دن کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، بڑی خوفناک آواز ہوگی، وہ کیا ہے اور کیسے، یہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہے، غیب ہے۔ آسمان میں راستے بننے، زمین تو تباہ ہو جائے گی۔ زمین کے بارے میں سائنٹسٹ بھی اس بات کو مانتے ہیں، فلیٹ سرفیس کی صورت میں ہو جائے گی، اور قرآن پاک کی آیات کے مطابق بھی زمین میں کوئی گھاٹی یا کوئی موڑ نہیں ہوگا، بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ اور لازمی طور پر ہو سکتا ہے جو آسمان میں راستے بن جائیں گے، کوئی ایسی سیٹنگ ہوگی آسمان میں چڑھنے کے لیے یا اترنے کے لیے، کچھ راستے بن جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو ہے ختم ہو گئے، پہاڑ اڑے ادھر ادھر پھر گئے، یا جس وقت تباہی آئی تو پہاڑ بھی ریزہ ہو کر اسی زمین کے مٹیریل میں، اسی زمین نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا مٹیریل سب ایک جگہ ہو گیا، فلیٹ ہو گیا۔ سورہ نبا 78 آیت 18 تا 20۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کا واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں وہ قیامت کے قائم ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کا واقعہ بہت ہولناک ہوگا، اور پہلے زمین ایسے کانپے گی جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی پورا مادہ ایک دھماکے سے اکٹھا ہو جائے گا، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا، اور پوری کائنات کا تمام مادہ اکٹھا ہو جائے گا۔ جس وقت یہ کائنات آپس میں ٹکرائے گی، بہت زوردار دھماکہ ہوگا، اور پھر اس مادے سے نئی کائنات اور نئے جہان بنائے جائیں گے، یا تو اس زمین کو کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی کہ صرف اس زمین کو،
باقی کائنات ایسی رہنے دی جائے، لیکن جو آیات ہیں وہ یہ بتا رہی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کائنات کے تمام مادے کو بالکل ہموار کر دیا، اکٹھا کر کے ہموار کر دیا جائے گا اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کی آواز سے مردے تک اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ شاید سور ایسی زوردار ہائی انرجی، ہائی پچ آواز ہوگی جس سے ہر ذرے کے اندر ایک زبردست قسم کا ارتعاش پیدا ہو جائے گی، جس کی فریکوینسی اتنی ہوگی کہ تمام ذرات اپنی اپنی فریکوینسی کے مطابق جڑ جائیں گے اور دوبارہ سے تمام انسان زندہ ہو جائیں گے۔ کائنات کے تمام مادے کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوگی، شاید اسی کو احادیث نبوی میں سور پھونکنا کہا گیا ہے، یا پھر اسی کے ساتھ سور پھونکا جائے گا، اور اس روز زوردار آواز سے مردے تک اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔